آداب۔ یہ خبر بڑے ہی افسوس کے ساتھ ہم سب نے پڑھی اور سنی ہے کہ حسرت عمر جاوداں لے کر جو جا رہا ہے سرائے فانی سے، حسرت عمر جاوداں لے کر جا رہا ہے سرائے فانی سے۔ بالکل میں انہی کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ شعر لکھا ہے، پنڈت آنند موہن جوتشی گلزار دہلوی صاحب کی۔ افسوس وہ آج ہمارے درمیان نہیں رہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی تہذیب اور ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال بطور مثال چھوڑی ہے کہ اسی کو دیکھ کر ہم زندگی بسر کریں، اور آج کے حالات میں انہوں نے جس گنگا جمنی تہذیب کی انہوں نے پیروی کی ہے، انہوں نے جس کی ایڈوکیسی کی ہے، وہ ہمارے لیے اسی رسی کو ہم مضبوطی سے تھامے رہیں تو ان ہندوستان کی جنگ آزادی میں جو شامل جو لوگ تھے، ان کے خون کا حقیقی بدلہ یا حقیقی اگر ہم انہیں کچھ تحفہ دے سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے جس جذبے کے ساتھ، جس گنگا جمنی جذبے کے ساتھ جنگ آزادی لڑی، اور آج ہمیں اسی جذبے کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے، بھائی چارگی، دوستی، مروت کا چلن ہمیں اختیار کرنا ہے۔ یہی درس ہمیں پنڈت جی نے دیا ہے، گلزار دہلوی صاحب نے ہمیں۔ پنڈت آنند موہن جوتشی گلزار دہلوی صاحب کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں، وہ فریڈم فائٹر تھے، جنگ آزادی میں وہ موجود تھے۔ انہوں نے اس دور کو دیکھا۔ ان کی پیدائش 7 جولائی 1926 کی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ 21-22 برس کے اس موقع پر تھے۔ انہوں نے اپنی جوانی میں وہ موقع دیکھا اور اس جنگ آزادی میں وہ شامل تھے۔ انہوں نے انگریزوں کو مات دی۔ حال ہی میں ہم نے بڑی خوشی کے ساتھ وہ خبر بھی پڑھی کہ انہوں نے کرونا کو مات دی، لیکن افسوس کہ موت ایک روز ہم سب کو مات دینے والی ہے۔ موت زندگی کو ایک روز مات دینے والی ہے، جو کہ حقیقت یہی ہے کہ ہم سب ایک دن اس دنیا فانی سے کوچ کر جانے والے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یہ ضرور سوچنا ہے کہ کتنی بھی لمبی عمر ہم گزاریں، ہم 100 سال جئیں، لیکن ہم جاتے ہوئے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ہماری زندگی کو لوگ کیسی مثال بنائیں گے۔ پنڈت جی کی زندگی بہترین زندگی، ہم سب کے لیے ایک مثالی زندگی ہے آپ نے جو گزاری ہے، اور میں خدا سے یہی دعا کرتا ہوں کہ پنڈت جی کو خدا اس دنیا سے ایک بہتر دنیا میں انہیں اپنا مقام عطا کرے، انہیں ان کا جائز مقام عطا کرے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور صبر و تحمل کی تلقین ہم ان کے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ مرحوم کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ میں ان کے چند اشعار آپ تک پہنچانا چاہوں گا جو انہیں علمبردار کے طور پر بھی ہم نے دیکھا ہے انہیں۔ وہ اردو کے علمبردار تھے۔ ان کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد ایک جہاں ان کے ساتھ ختم ہو چکا ہے، اور اردو کا ایک سنہرا باب کا اختتام ہو چکا ہے۔ میں ان کے چند اشعار آپ تک پہنچاتا ہوں۔ انہوں نے لکھا: زباں ہماری حریفوں سے رد نہیں ہوگی، زباں ہماری حریفوں سے رد نہیں ہوگی، جو خود زباں کو بھولے تو حد نہیں ہوگی۔ زباں ہماری حریفوں سے رد نہیں ہوگی، جو خود زباں کو بھولے تو حد نہیں ہوگی۔ ہر ایک لفظ کو لہجے کو غور سے سن لو، ہر ایک لفظ کو لہجے کو غور سے سن لو۔ ہمارے بعد زباں کی سند نہیں ہوگی، ہمارے بعد زباں کی سند نہیں ہوگی۔ یہ کہنا ہے گلزار دہلوی صاحب کا کہ بالکل آپ کے اس
دنیا سے جانے کے بعد ہمیں اس بات کی بڑی کمی اور آپ کی ایک ایک سچی بات، یہ آپ کی ایک ایک بات ہم کو سچی لگ رہی ہے۔ انعام، یہ شعر بھی دیکھیے، انعام خسروی وہ نظامی ہے یہ زبان، انعام خسروی وہ نظامی ہے یہ زباں، اردو میں گالیاں بھی ملے تو قبول ہے، اردو میں گالیاں بھی ملے تو قبول ہے، دیر و حرم کے خزیے سے گلزار، دیر و حرم کے خزیے سے گلزار کو غرض، گلزار دہلوی کا محبت اصول ہے، گلزار دہلوی کا محبت اصول ہے، انعام خسروی وہ نظامی ہے یہ زباں، اردو میں گالیاں بھی ملے تو قبول ہے، دیر و حرم کے خزیے سے گلزار کو غرض، گلزار دہلوی کا محبت اصول ہے۔ میں ایک آخر شعر اس ویڈیو کے اختتام سے پہلے، گلزار آبروئے زباں اب ہمیں سے ہے، گلزار آبروئے زباں اب ہمیں سے ہے، دلی میں اپنے بعد یہ لطف سخن کہاں، دلی میں اپنے